میرے پاس مزید سیکرٹس کوڈ ہیں اور یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. بات سنیں، سیکرٹ کوڈ بولیں گے تو میں تو آپ کو سیریس نہیں لوں گا. آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی حدیث ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں؟ کیونکہ یہی اسی سٹانس پہ جو ابھی میں نے آپ سے بیانیہ شروع کیا ہے، اسی بنیاد پہ ساری چیزیں میں ثابت کر دوں گا، اسی بنیاد پہ. اس نفسیات کو سمجھ لیں، یہ نہ ہو آپ ان کو نعوذ باللہ نبی کے درجے سے کم نہ کر دینا. بس ٹھیک ہے، جو بھی بات کرنا. جی تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جب شریعت میں یہ فائنلائز ہو چکا ہے کہ نبی جو آئے گا وہ معجزات نہیں دکھائے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ کر معجزات دکھائیں گے؟ کون سا معجزہ دکھائیں گے عیسیٰ؟ سر اللہ سے میری آپ سے ہی بات ہوئی تھی. سب سے میں معجزہ بتا دیتا ہوں سر. سب سے پہلے تو ان کا آسمان سے اترنا پہلا معجزہ ہے، دجال کو قتل کرنا دوسرا. جی اچھا، دجال کو قتل کرنا معجزہ ہے، سمجھ لیتے ہیں. آسمان سے اترنا کون سا معجزہ ہے؟ سر دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے وہ دمشق کی ایک مسجد پہ اتر رہے ہوں گے، تو یہ اگر دو فرشتے عیسیٰ کے ہاتھ پہ بیٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اوکے سر. حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے تھرو نیچے آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے نا. جی سمجھ رہے سن لیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے عیسیٰ معجزے دکھائیں تو؟ سر قانون ٹوٹ رہا ہے نا اس میں. کون سا قانون ٹوٹ رہا ہے؟ قرآن پاک میں بنایا ہے کہ نبی جو شریعت میں بنا دیا، قرآن پاک میں فائنلائز ہو گیا کہ نبی معجزے نہیں دکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آیتیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزوں کی آیتیں آپ کے اور میرے قرآن میں ہی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کرتے تھے، اور مادر ذات اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے، نظر کا گفٹ دے دیتے تھے. پھر کیا وہ قرآن میں نہیں ہے؟ سر قرآن میں ہے. وہ پہلی بار جب آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو تب تھا. اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نئی شریعت تو نہیں لے کے آ رہے. نئی شریعت آتی تو تب معجزہ دے. شریعت کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں بیٹا. شریعت کے تعلق ہے معجزے سے. میں بتاتا ہوں سر آپ کو کہ اب مسئلہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طب کا معجزہ نہیں ملا تھا. کیوں نہیں ملا بھائی؟ حضرت عیسیٰ کو مل گیا کیونکہ رومی طب میں اوپر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے ملے تھے؟ کیونکہ اس وقت کاہن اور اپنے جادوگر، اپنے یہ جو کاہن ہوتے ہیں فیوچر فورچن ٹیلرز، یہ اتنا آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے واقعی میں صحیح بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے لگا ہے اور تجھے قتل کر دے گا. پتہ نا آپ کو موسیٰ قرآن پاک میں پورا واقعہ اسی ہنٹ کے ساتھ ہے کہ قبطیوں کو قتل کرنے لگا تھا. ہر لڑکے کو پیدائشی، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، کہ بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا تو اسے قتل کرتا تھا. یہ اس نے کرتوت شروع کر کیوں کرتا تھا؟ حدیثوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس لیے قتل کر رہا تھا کیونکہ اس کے فورچون ٹیلر نے ایکوریٹ فورچون ٹیلنگ کر دی تھی. آسیہ نہ بیچ میں آتی تو موسیٰ کو تو قتل کر چکا تھا فرعون. سو اتنے پکے جادوگر تھے. تو حضرت موسیٰ کو کون سے دو معجزے ملے کہ جو انہی کہانوں کے ریلم کے اندر اسی دنیا میں جا کے ان کو توڑنا تھا کہ یہ لو بھائی تم جادو کرتے ہو، ہمارے پاس اصلی ہے. تمہارے پاس جادو کے سانپ ہے، میرے پاس اصلی ہے. یہ میرا عصا ہے، ابھی سانپ بنے گا. سمجھے؟ ہر ریلم کا اپنا اپنا معجزہ ہوتا ہے. اب عیسیٰ ابن مریم کو کوئی نیا معجزہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، مگر پرانے تو مل چکے ہیں جو ان کے پاس تھے. اب عیسیٰ ابن مریم نے مر کے تھوڑی زندہ ہونا ہے یا کوئی نئے ٹائم پہ آنا تو کوئی نئی ریکوائرمنٹ. وہ معجزے تو ان کے پاس ہیں. اب قرآن نے خود وہ معجزے بتا دیے. اب حضرت عیسیٰ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ممبر کے طور پہ نبی ہی واپس آ رہے ہیں تو اپنا معجزہ کہیں پہ وہ نعوذ باللہ کوئی وائرس تو نہیں تھا، نعوذ باللہ کوئی ایسا کوئی ٹیمپریری گفٹ تو نہیں تھا. ٹیمپریری گفٹ تو ہر نبی کو ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیمپریری معجزے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. میں آپ کو گنتی میں بتاؤں 30 تو ابھی میں آپ کو گن کے بتا دوں گا. تو مگر کوئی ایک ایسا سٹینڈرڈ پرماننٹ معجزہ ایز اے گفٹ نشانی کے طور پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا کہ یہ نشانی ہے میرے محمد کی. موسیٰ کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ دائنا ہاتھ جو روشن ہوتا تھا اپنے بغل میں ڈال کے واپس، وہ ان کی نشانی تھا. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ان کی نشانی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن ہی تیرا معجزہ ہے، یہی تیری نشانی رہے گا. ٹھیک ہے؟ وائی؟ بیکاز آخری امت کو معجزے کی علت پہ بٹھانا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، معجزے کی علت پہ نہیں بیٹھیں گے تم منطق، دل، دماغ، شعور، علم اور خود اپنی اس کوشش کی علت پہ بیٹھو گے کہ بغیر معجزے کے اللہ تک پہنچنا تم نے. جیسے تمہارے محمد کو ہم نے تمہارے سامنے اپنے پاس پہنچایا کہ کیسے اپنی اوج پہ آیا وہ. ورنہ بنی اسرائیل کو یہ علت تھی کہ یار میرے پاس تو عصا نہیں ہے، میرے پاس تو آسمان سے نہیں آگ آتی جو کہ زمین پہ آ کے برستی ہے. 18 قسم کی بارشیں میں کرا سکتا ہوں. اللہ کو ڈائریکٹ کہتا ہوں تو آگ کی بارش ہوتی ہے، خون کی بارش ہوتی ہے، اس چیز کی بیماریاں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں ہوا. اب آپ کا سوال ہے کہ سر
چونکہ معجزہ نہیں ہے تو عیسیٰ کے معجزے بھی واپس لے لیں آپ. کیوں واپس لے لیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے دیے معجزے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اٹھایا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈپلوائے کیا. آپ کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پسند تو معجزے واپس لے لیں. کیوں نہیں، کیوں واپس لے لیں؟ اللہ تعالیٰ سر مجھے اپنے ایک چیز کیے سے واپس نہیں ہوتا. کلیئر ہو جائے گا مزید. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو معجزہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ میرا بس یہ سمپل سا سٹانس ہے. بات سکتے بھی ہیں اور دکھائیں گے بھی. اور بتائیں کیا حضرت عیسیٰ کا زمین پہ آنا اور دنیا میں دجال کو مارنا آپ کے عقیدے میں ہے؟ سر یہ چیزیں ہم بیٹھ کے فائنل کر لیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سیکرٹ کوڈ میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ یہ عام جنتا میں پھیلائی نہیں جا سکتی. سو پہلے ہم فائنلائز کر لیتے ہیں دن پھیلا دیں گے. بارڈر کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں؟ کس شہر میں آپ؟ پاکستان میں ہوں، لاہور میں. لگتا نہیں ہے. آپ نے یہ جو جنتا اور سیکرٹ کوڈ اور جنتریاں ہیں نا، یہ انڈیا میں ہی رکھے، پاکستان میں مت آئیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. یہ عامل بابا والا کام میں نہ کرتا ہوں نہ میرے سے ہونا ہے کبھی. یہ میری گریس کے خلاف ہے. یہ سیکرٹ کوڈ نہیں، اسلام سیکرٹ کوڈ کے لیے نہیں آیا ہوا. اسلام کھلے عام مبینہ علم ہے، یہ چھپانے والی چیز نہیں اسلام. اور حضرت عیسیٰ کے معجزے ریکارڈڈ ہے، حدیث میں بھی ریکارڈڈ ہے، قرآن میں بھی ریکارڈڈ ہے. آپ کوئی نہیں ہوتے حضرت عیسیٰ سے ان کے معجزے واپس لینے والے. نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا کوڈ ہونا چاہیے. وہ شیطان کا کوڈ ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکفیر کر دے گا، یعنی معجزے ہی نہیں. اور عیسیٰ کے واپس آنے کو ماننے کے بعد وہ تمام تر واقعات کو ماننے پڑیں گے کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے کر کے دکھانے ہیں دنیا میں. اور وہ ایک دفعہ نہیں کرنے، انہوں نے پہلی انٹری پہ بھی کیے تھے، دوسری انٹری پہ بھی کریں گے. عیسیٰ ابن مریم وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو کہ بنی اسرائیل کے سامنے آئے تھے، اور وہی عیسیٰ مریم ہے جو آخری ٹائم پہ دجال کے سامنے آئیں گے. کوئی نیا شخص یا کسی نئے ریفارمیشن کے تھرو نہیں آ رہے. اپنی تمام تر اوصاف کے ساتھ، اپنی تمام تر جبلی اور روحانی اور تمام تر سائیکولوجیکل اور ایموشنل اور تمام تر اسپرچول حیثیت اسی طریقے سے مینٹین رکھتے ہوئے دنیا میں انٹر ہوں گے. سو یو کی ناٹ ٹیک اوے the prophets through any secret codes, okay? Because the bigger code of Allah Azza wa Jalla has given his prophet alayhi salam, Isa ibn Maryam, whatever he had to give, and he told us what he has given to Isa ibn Maryam, and he is going to perform the way he was performing in the time of the Roman and the Jewish crossover of powers in Nazareth. Assalamu alaikum wa rahmatullah everyone. Jazakallah khair for your time and patience. We will see each other inshallah عید کے ایک دن کے اگلے دن، عید کی چھٹیوں سے اگلے دن دوبارہ سے. ہاں ایک چیز اور اناؤنس کرنی تھی، پیرنٹنگ کا ہم نے الگ سے ایک دن مختص کرنے کی کوشش کی ہے. لائیو سیشنز فار اونلی پیرنٹس، اس میں صرف پیرنٹس کے سوال ہوں گے. وہ ایک الگ سے ایک دن مختص کر رہے ہیں، آئی تھنک تھرسڈے یا فرائیڈے کو. اور جو پبلک سیشنز ہیں وہ ویکینڈز پہ ہوا کریں گے، جو کہ میں نے آئی ایم ایس کے لیے کرنا ہے، یا پبلک سیشن ہوں گے انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ پیشنس. ملاقات ہوتی ہے. آپ کے باقی کے سوال اگر آپ لکھ کے بھیج دیں تو میں ان کے الگ سے جواب ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اینڈ آف ٹائمز کی ہمیں جو بھی انٹرپریٹیشن اور حدیث دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں سب سے پرائم چیز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے. انہوں نے جو بھی معجزات کر دکھانے اور دجال کو انہوں نے جیسے قتل کرنا ہے. ہماری اتنی ڈیفیٹڈ سائیکالوجی ہو چکی ہے کہ ہم نے پراپر ایک سرچ نہیں کرنی ہوتی، ہم نے چیزوں کو سمجھنا نہیں ہوتا ہے، اور جو بھی چیز ہمارے عقل کے تابع آ رہی ہوتی ہے ہم نے اس کو اسلام کے تابع کر دینا ہوتا ہے. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، کمپلیٹ سورس کوڈ آف لائف ہے، جس کے اندر رہ کے آپ نے تمام چیزوں کو ایک کریٹیکل لینس سے دیکھنا ہوتا ہے. جو بھی چیز ہو، جو بھی احادیث، قرآن کی آیات آپ کو تدبر کرنے پہ، تفکر کرنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہیں، آپ نے ان کو سب سے پہلے اسٹڈی آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس بندے کے پاس جانا ہوتا ہے وہ جو چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ دیا ہوتا ہے. اور اگر علماء کرام کی بات کی جائے یا ایسے محدثین کی بات کی جائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز پہ لگا دی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا، حدیث کو کس لینس سے دیکھنا ہوتا ہے، کون سی حدیث کس جگہ پہ جا کے فٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس حدیث کے پیچھے جو بھی کنٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی آیت کو، کسی بھی حدیث کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر یا پرسنل تھنکنگ کے اوپر یہ چیز نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے
یا یہ جو حدیث میں چیز آ رہی ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایسے ڈورز ویز اوپن ہو سکتے ہیں جو ہماری گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں، جو ہمیں اسلام سے دور لے جانے پہ بہت زیادہ ایک ارج کر سکتے ہیں. سو اسی لیے جب بھی آپ کوئی بھی چیز اس طرح کی لے کے آتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا بہت آپ اس کو خود سے ہی اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یو نیڈ اے مینٹور جو آپ کو وہ چیز سمجھائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز میں کیا فرما رہے ہیں، یا پھر اس جو حدیث جا رہی ہے اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے.